ابھی 3 مارچ کی صبح ہے، اور 3 مارچ کی صبح سے پہلے یعنی یہ جو رات گزری ہے، اس رات میں اور اس رات سے پہلے یعنی 2 مارچ میں ایران کے ساتھ ابھی تک کیا ہوا ہے، اور ایران پر کتنے حملے ہوئے ہیں، ایران کو کتنا نقصان ہوا ہے، کتنی ہلاکتیں ہوئی ہے، کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں، اس موضوع پر ہم تھوڑی سی تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ ویسے ایران چاہے کتنی بھی ہلاکتیں ہو جائے اور کتنے بھی لوگ زخمی ہو جائے، وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے، وہ مقابلے کے لیے سوچ سمجھ کر میدان میں اب آ چکا ہے۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، مومن کا مقصد ہی اور مطلب ہی شہادت ہے، اور آیت اللہ خامنئی صاحب خود شہادت کے طلبگار تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ امریکی سفارت خانے سے، وائٹ ہاؤس سے یہ بیان جاری ہوتا ہے کہ جب اس طرح کے حالات چل رہے تھے تو آیت اللہ خامنئی کو کہیں پر چھپ کر بیٹھنا چاہیے تھا۔ مسلمان اور چھپے گا؟ ارے آپ بزدل ہیں، آپ چھپ سکتے ہیں۔ ظالم جو ہوتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ بچیوں سے زنا کرنے والے، بچیوں کے گوشت کھانے والے، بچیوں کے ساتھ ہر طرح کا ظلم کرنے والے، ایپسٹین فائلز کے معاملے کو دبانے کے لیے جنگ چھیڑنے والے لوگ ڈرتے ہیں، بنکروں میں جا کر کے چھپتے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی معمول کی زندگی گزار رہے تھے، وہ اپنے احباب کے ساتھ، اپنے جو کارندے اور کام کرنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر کے اپنے آفس میں مشورہ کر رہے تھے۔ یہ کوئی چھپ کر رہنے والے لوگ ہیں، اور بھی جو دیگر افراد ہیں وہ کوئی چھپ کر، وہ میدان کارزار میں ہوتے ہیں، وہ لڑائی کے میدان میں ہوتے ہیں، وہ عمل کے میدان میں ہوتے ہیں۔ چھپ کر کیوں بیٹھیں گے بھائی تمہاری طرح؟ موت ہے تو آئے گی، شہادت ہے تو نصیب ہوگی، جام شہادت پئیں گے۔ لہذا آیت اللہ خامنئی صاحب اپنے کام میں مصروف تھے۔ ٹرمپ تعجب کر رہا ہے کہ اعلیٰ وضح النہار، کہ بالکل دن کی روشنی میں بیٹھے تھے۔ ہاں بھائی، وہ دن کی روشنی میں بیٹھے رہیں گے۔ ایران کا ایک ایک فرد دن کی روشنی میں بیٹھا رہے گا اور باطل سے مقابلہ کرے گا۔ ایران پر حملے ہو رہے ہیں، یہ تو میری تمہیدی گفتگو تھی، تمہیدی باتیں تھیں، ان باتوں کو برداشت کر لیا کریں۔ ایران پر حملے ہو رہے ہیں، ابھی تک 2000 سے زائد حملے ایران پر ہو چکے ہیں۔ کوئی بات نہیں، یہ 2000 کی گنتی بتائی جا رہی ہے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے، لیکن 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں۔ 131 شہروں پر حملے ابھی تک ہو چکے ہیں۔ 555 سے زائد لوگ شہید ہو گئے۔ 555 کا بھی جو یہ گراف ہے، یہ جو تعداد ہے، یہ چھوٹی تعداد ہے، اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں۔ لیکن جو آتھینٹک ذرائع سے، معتبر ذرائع سے خبریں جو آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ 555 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کی جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ نہیں، اس سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں، زخمیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے۔ جب 2000 سے زائد حملے ہوئے ہیں اور 131 شہروں پر حملے ہوئے ہیں تو زخمیوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ رات کو جو حملے ہوئے ہیں، یعنی 2 مارچ کی رات کو 3 مارچ کی صبح سے پہلے جو حملے ہوئے ہیں، اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہارٹ آف دی تہران، کہ تہران کے قلب پر ہم نے حملہ کیا ہے۔ IRGC کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے، پولیس اسٹیشنز پر حملے ہوئے ہیں، جوڈیشری بلڈنگ پر حملہ ہوا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ ہوا ہے۔ یہ حملے تہران کے اندر ہوئے ہیں۔ اور جوہری تنصیبات پر بھی، جو B-2 بمبر ایک خاص طیارہ ہے جس طیارے کو امریکہ سے منگوایا گیا ہے، اس کے ذریعے جو فوردوں میں، نتانز میں اور اصفہان میں جوہری تنصیبات ہے، یعنی ایٹمی سائٹ ہے، تو ایٹمی سائٹ پر بھی حملے کیے گئے ہیں۔ یہ خطرہ بتایا جا رہا ہے، یہ خطرہ بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے جو لہریں ہیں وہ نکل سکتی ہیں، اور لہریں نکل کر کے پورے مشرق وسطیٰ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے، اور پورے مشرق وسطیٰ میں حالات بگڑ سکتے ہیں۔ یہ بات بتائی جا رہی ہے۔ تو اب کیا امریکہ کو بالکل حملہ کر دینا چاہیے اور پورے مشرق وسطیٰ کو ڈسٹرب کر دینا چاہیے؟ کیا مشرق وسطیٰ ختم ہوگا تو اسرائیل ختم نہیں ہوگا؟ دیکھیے، حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ ایک ایسی جنگ ہوگی جس میں 99 لوگ مر جائیں گے اور کوئی ایک بچے گا، اور وہ بچا ہوا شخص یہ کہے گا کہ کاش میں بھی مر گیا ہوتا۔ اسی طرف دنیا بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ یہ حملے حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ ہونے ہی والے تھے، اور اس کا آغاز ہو گیا ہے۔ لہذا یہ حملے ہو رہے ہیں اور ریڈینس پھیلنے کے خطرے ہیں، جیسا کہ ماہرین IAEA کے ماہرین نے بیٹھک کیا تھا، اور بیٹھک کر کے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے۔ تو ایران پر حملے ہوئے ہیں اور ایران مقابلے کے لیے کھڑا ہے۔ ایران نے آگے کیا کیا ہے ہم اس کو بتا دیتے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر بھی حملہ کیا ہے۔ اسرائیل میں نیتن یاہو کے دفتر پر حملہ کیا ہے، اور ایرانی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے نیتن یاہو کو بھی مار دیا ہے، لیکن نیتن یاہو مرا نہیں ہے، وہ تو بزدل ہو گئے، وہ بنکروں میں چھپے رہتے ہیں، وہ سرنگوں میں جا کر کے گھس جاتے ہیں۔ وہ آیت اللہ خامنئی کی طرح آفس میں بیٹھ کر کے مشورہ تھوڑے کریں گے، وہ اپنے مشورے بھی بنکر میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں۔ لہذا نیتن یاہو دفتر میں نہیں تھا۔ بیر سبع میں جو ابھی حملہ ہوا ہے، اور بیر سبع میں جو 19 لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ زخمی ہوئے ہیں، تو بیر سبع کو دیکھنے کے لیے نیتن یاہو بعد میں گیا تھا، وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو نیتن یاہو زندہ ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ بیر سبع پر بیلسٹک میزائل سے حملہ ہوا تھا، وہاں پر وہ گیا ہوا تھا۔
اچھا، کل ہلاکتیں جو اسرائیل میں ابھی تک ہوئی ہیں وہ بتائی جا رہی ہے جو ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں اس کے ذریعے 12 سے 13، لیکن یہ غلط ہے۔ وہاں پر جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ سینکڑوں میں ہوئی ہیں، اور جو زخمی افراد ہیں وہ 3238 بتائے جا رہے ہیں ان کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ذریعے۔ اگر زخمی افراد اتنے بتائے جا رہے ہیں تو ہلاکتیں کتنی ہوئی ہوگی؟ 12 یا 13؟ یہ بات قبول کی جا سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں، اس سے زیادہ کہیں ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ جب امریکی 6 فوجی ہلاک ہو سکتے ہیں، امریکہ کے اندر 6 فوجوں کے لاش بھیجے گئے ہیں اور امریکی 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں، تو ان کی ہلاکتیں 12 یا 13 ہو سکتی ہے۔ امریکہ کے ٹوٹل ہلاکتوں کے بارے میں اور ٹوٹل زخمیوں کے بارے میں جو کہا جا رہا ہے وہ تقریباً 650 ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے رات کو پریس کانفرنس کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ ہمارے یہ حملے 4 سے 5 ہفتے تک جاری رہ سکتے ہیں، اور ایران پر حملے ہم برقرار رکھیں گے، لیکن بیک ڈور سے۔ وہ ایران سے گفتگو کرنے کے لیے میسیجز بھی بھیجوا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران گفتگو کے ٹیبل پر آئے، لیکن ایران نے گفتگو کرنے سے منع کر دیا ہے۔ ایران نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی گفتگو نہیں ہوگی، پہلے جنگ ہو جائے، اور اچھی طرح جنگ ہو جائے۔ آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیجئے اور ہم بھی اپنا قوت بازو دکھا دیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، تو پہلے جنگ ہو جائے۔ اگر ٹاک ٹیبل پر ہم بیٹھیں گے تو اس کے لیے کوئی دوسرا وقت طے کر لیں گے۔ اچھا، مشرق وسطیٰ کے کیا حالات ہیں؟ آئیے مشرق وسطیٰ کے حالات پر بھی تھوڑی سی نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ میں نے ان تمام چیزوں کو لکھ لیا۔ اسرائیل پر تو حملے ہو ہی رہے ہیں، اسرائیل پر لبنان سے بھی حملے کافی ہو رہے ہیں، اور اسرائیل پر ایران سے بھی حملے ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ریاض میں امریکی سفارت خانے پر حملہ ہوا ہے، اور رس تنورہ تیل ریفائنری پر بھی حملہ ہوا تھا، اس کی خبر تو وائرل ہو گئی ہے، لیکن امریکی سفارت خانے پر بھی ڈرون کے ذریعے حملہ ہوا ہے۔ یعنی امریکہ کے لوگ جو مشرق وسطیٰ میں جہاں کہیں بھی جا کر کے چھپتے ہیں اور خفیہ ایجنسیوں کے ذریعے ایران کو پتہ چل جاتا ہے تو ایران وہاں پر حملہ کر دیتا ہے۔ دبئی میں ایئرپورٹ پر حملہ ہوا ہے، ہوٹل میں حملہ ہوا ہے، جبل علی پاور سینٹر پر حملہ ہوا ہے، اور قطر میں رس لفان انڈسٹری سٹی پر حملہ ہوا ہے، مسعید انڈسٹریل زون پر حملہ ہوا ہے، الودیع ایئر بیس پر حملہ تو ہو ہی رہا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے بحرین میں امریکی نیول فورسز سینٹرل کمانڈ میں حملہ ہوا ہے، ایئرپورٹ پر ہوا ہے، ہوٹل کروان پلازا میں حملہ ہوا ہے، ریفا میں المونیم پلانٹ بنائے گئے تھے وہاں پر بھی حملہ ہوا ہے، کویت میں امریکی اڈا سفارت خانہ پر حملہ ہوا ہے، اور کویت ہی میں 6 امریکی فوجی ہلاک کیے گئے ہیں۔ تو مشرق وسطیٰ کی یہ وہ ممالک جہاں پر فوجی اڈے بنے ہوئے ہیں، فوجی اڈوں پر جو حملہ ہوا ہے تو وہاں سے نکل کر یہ ہوٹلوں میں جا کر کے چھپ رہے تھے تو ہوٹلوں پر حملہ ہوا ہے، اور کسی ٹاور میں جا کر کے چھپے ہیں تو وہاں پر حملہ ہوا ہے، سفارت خانے میں جا کر چھپے ہیں تو وہاں پر حملہ ہوا۔ یعنی امریکہ کو ایران مشرق وسطیٰ سے بھگا دینا چاہتا ہے، اور اسرائیل کو اس کی حد میں لا کر کے کھڑا کر دینا چاہتا ہے۔ یہ پوری کوشش ایران کر رہا ہے۔ تنصرون وتغلبون، تمہاری مدد کی جائے گی اور تم کو غلبہ حاصل ہوگا، یہ حدیث میں آیا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ ایک ویڈیو میں اس حدیث پر بھی تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ خراسان سے لشکر نکلیں گے اور حضرت مہدی کا ساتھ دیں گے۔ ممکن ہے کہ خراسان کے لشکر میں ایران بھی شامل ہو، چونکہ ایران خراسان میں شامل ہے۔ یہ وہ باتیں تھی جو آج تک میرے پاس معتبر ذرائع سے آئی، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو منصور و مغلوب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔